رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے معنون آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ دعا فرمائیے کہ رب کائنات آپ کا تشریف لے آنا، رب کائنات میری حاضری، بیان کرنا، بیان سننا محض اپنی رضا کی خاطر قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ تمام احباب میں سے جس دوست کو، جس بزرگ کو، جس بھائی کو رب کائنات نے آج مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں مغرب کی نماز ادا کرنے والوں سے صرف ایک معمولی سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام احباب میں سے، تمام بزرگوں میں سے، تمام بھائیوں میں سے جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، کوئی ایک آدمی میں مانگتا ہوں جو اللہ رب العزت کے گھر میں کھڑے ہو کر تمام احباب کے سامنے سینے پہ ہاتھ مار کر یہ دعویٰ کر سکے کہ میری مغرب کی نماز قبول ہو چکی ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جی، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ قبول فرما، لیکن قبولیت کا دعویٰ کر سکتے؟ آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے تو بات بنے گی۔ بزرگ جنہوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں، جن احباب نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، جن نوجوان بھائیوں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے وہ دعا کر سکتے ہیں، اور میں بھی رب کائنات کا ایک معمولی بندہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ جو میں نے مغرب کی نماز ادا کی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول تو فرما۔ ہم قبولیت کی دعا تو کر سکتے ہیں پر قبولیت کا دعویٰ کر سکتے؟ یہ تو میں نے بطور مثال عرض کی ہے مغرب کی نماز۔ اسی طرح ہم نے زندگی میں جتنی بھی نمازیں ادا کی، ہم نے زندگی کے اندر جتنے بھی رمضان میں روزے رکھے، ہم نے زندگی کے اندر جتنے بھی اللہ کے راستے میں صدقے کیے، ہم نے زندگی کے اندر اللہ کریم کے گھروں پہ جتنا بھی خرچ کیا، ہم نے رب کائنات کی رضا کے لیے دینی مدارس کی جتنی خدمت کی، ہم نے خدا کی رضا کے لیے مسافروں کی جتنی خدمت کی، ہم نے خدا کی رضا کے لیے جتنا پڑوسیوں کا خیال رکھا، یہ جتنیاں بھی نیکیاں آپ اپنی گزشتہ زندگی میں کر چکے ہیں یا مجھے اللہ نے توفیق دی، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں جو میں کر چکا ہوں، اپنی نیکیوں کے بارے میں میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اپنی نیکیوں کے بارے میں آپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہماری گزشتہ تمام نیکیاں قبول ہو چکی ہیں۔ ہاں، آپ اپنی نیکیوں
والوں کے بارے میں، میں اپنے اعمال کے بارے میں دعا کر سکتا ہوں، اللہ میری زندگی کی نمازیں قبول فرما، اللہ میری زندگی کے روزے قبول فرما، اللہ میری زندگی میں ادا کیا ہوا صدقہ قبول فرما۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا ذوق اور پیار سے کہہ دیں، ہو سکتا ہے اللہ کمی بیشی ہماری معاف کر کے قبول کر دے۔ کتنے پیارے الفاظ خلیل اللہ کے، ربنا ربنا ذوق معلوم نہیں ہوا، ربنا تقبل منا، اللہ ہم قبولیت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے۔ لیکن یاد رکھنا، میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی عالم دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مومن دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی مخلص دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا نیک انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اعمال قبول ہو چکے ہیں، کوئی ولی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت دو، علماء کرام کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت سلطان باہو دعویٰ نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دو، حضرت علی حجویری دعویٰ نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دو، حضرت خواجہ غلام فرید دعویٰ نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دو، کائنات کے اندر پیرانے پیر حضرت عبد القادر جیلانی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کے اعمال قبول ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا میرے اگلے الفاظ، اس کائنات کے اندر امت محمد الرسول اللہ کے اندر ابو بکر صدیق وہ بندہ ہے، فاروق اعظم وہ بندہ ہے، عثمان وہ بندہ ہے، علی وہ بندہ ہے، حسن و حسین وہ افراد ہیں، امیر معاویہ وہ بندہ ہے، حضرت ابو سفیان وہ بندہ ہے۔ نہیں مجھے اجازت دو، حضرت بلال حبشی وہ بندہ ہے جو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے ہمارے اعمال قبول ہی قبول ہیں۔ صحابہ کے علاوہ اور کوئی دعویٰ کر سکتا؟ آپ دلیل پوچھیں، میں قرآن میں سے دلیل دوں، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ میں نے بہت لمبا سفر کرنا ہے سیرت النبی کے عنوان پر۔ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، پر میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں، میرے محبوب کی زیارت کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں۔ بلال دعویٰ کر سکتا ہے، صدیق و فاروق دعویٰ کر سکتے ہیں، عثمان و علی دعویٰ کر سکتے ہیں، امیر معاویہ دعویٰ کر سکتا ہے، ابو سفیان دعویٰ کر سکتا ہے، طلحہ و زبیر دعویٰ کر سکتے ہیں، سعد بن ابی وقاص دعویٰ کر سکتا ہے، عمرو بن عاص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی ہماری نمازیں قبول ہیں، جو ہم نے روزے نبی کے ساتھ رکھے وہ روزے قبول ہیں، جو سفر ہم نے امام الانبیاء کے ساتھ کیے رب کائنات نے قبول کر لیے، آمنہ کے لال کے حکم پر ہم نے جو مال خرچ کیا اللہ کے راہ میں قبول ہو چکا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں پر صحابہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ الفاظ آپ نے میرے نوٹ کیے؟ صحابہ کیوں دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ ہو سکتا ہے میں دعویٰ کروں میرے دل کے اندر تقوی کی دولت موجود ہے، لیکن آپ کو تو میرے دل کے حال کا پتہ، کسی انسان کو دوسرے کے دل کے حال کا پتہ نہیں، اگر دل کے حالات جاننے والا ہے تو کون ہے؟ اللہ کریم کے سوا دلوں کے اسرار اور رازوں کا واقف کوئی نہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر انہ علیم بذات الصدور۔ صدور جمع کا صیغہ ذکر کیا، پھر جمع کے اوپر جب الف لام آ جائے تو استغراق ٹوٹ جایا کرتا ہے، وہاں جنس مراد ہوتی ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ رب کائنات فرماتے ہیں اگر ہو سینہ اور سینے کے اندر کوئی بات مچل رہی ہو، کوئی خیال پیدا ہو رہا ہو سینے کے اندر، میں رب کائنات ہر انسان کے سینے کے حال کو جاننے والی ذات ہوں۔ رب کائنات کے سوا کوئی بھی دوسرے کے دل کا حال نہیں جانتا،
تمہاری بات کے اوپر یقین کر لیں لیکن دل کے اندر تمہارے تقویٰ موجود نہ ہو. لیکن میں اللہ تو دلوں کے حال کا واقف ہوں. میں اللہ کریم گواہی دیتا ہوں کہ صدیق کے دل کے اندر، فاروق کے دل کے اندر، عثمان و علی کے دل کے اندر، عشرہ مبشرہ کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت میں اللہ نے خود رکھی. ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا دعویٰ سچا نہ ہو، پر اللہ کریم فرماتے ہیں الزمہم کلمۃ التقویٰ وکانوا احق بہا والا. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمام کائنات کے دلوں کا مطالعہ کیا، انسانوں کے دلوں کا معائنہ کیا. مجھے صدیق و فاروق کے دل، عثمان و علی کے دل، مجھے کالے رنگ کے بلال کا دل تقوی کے لیے مستحق نظر آیا. میں اللہ کریم نے تقوی کی دولت ان کے دلوں کے اندر محفوظ کر دی ہے، اور جن کے دلوں کی صفائی اللہ دے. آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بات بنے گی. میں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بڑا دور آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. صحابہ کرام کے دلوں کے اندر اللہ کریم نے تقوی کا نور بھر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایسے تقوی کی دولت نہیں رکھی. کانوا احق بہا والا. میں اللہ کریم جانتا تھا کہ یہ تقوی والی امانت کی حفاظت بھی کر سکیں گے، تقوی والی امانت کو سنبھال بھی سکیں گے میرے نبی کے صحابہ. کانوا احق بہا والا. علماء کرام سے پوچھو کتنے لطائف موجود ہیں. احق بھی کہا پھر آل بھی ساتھ کہہ دیا. ہو سکتا ہے میں کسی آدمی کو کوئی چیز دوں محفوظ رکھنے کے لیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ حفاظت کر لے گا، لیکن ممکن ہے حفاظت نہ کر سکے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ ہو سکتا ہے تمہاری امانت کے اندر خیانت ہو جائے، لیکن میں اللہ کریم نے نبی کے یاروں کو جو تقوی والی امانت دی، میں اللہ کریم فیصلہ کرتا ہوں انہوں نے امانت کو سنبھالا بھی صحیح. اعلیٰ حقدار تھے کہ ان کو امانت دی جاتی. سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دلوں کی صفائی دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ لیکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. آپ کو مال سے پیار ہوگا، مجھے دنیا سے پیار ہوگا. آپ کو دنیاوی عہدوں سے پیار ہوگا، مجھے دنیا کے جھوٹے وقار سے پیار ہوگا. آپ کو اور مجھے دنیا کے عہدوں کے ساتھ پیار ہوگا، پر اللہ فرماتے ہیں میں قرآن میں گواہی دوں کہ میرے نبی کے یاروں کو پیار تھا تو الایمان. کس سے پیار تھا؟ حبب الیکم الایمان. میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دیا. ان کے دلوں کے اندر دنیا کے عہدوں کا پیار نہیں، دنیا کی جھوٹی عزت کا پیار نہیں، دنیا کے جھوٹے وقار کا پیار نہیں. اگر میرے نبی کے غریب ساتھیوں کو پیار ہے تو الایمان زینہ فی قلوبکم. اے میرا اللہ تو نے اپنے حبیب کے یاروں کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار کیوں بھر دیا؟ حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار کیوں بھر دیا؟ اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبکم. حضرت بلال کے دل میں ایمان کا پیار اس لیے بھرا کہ بلال ایمان کے ساتھ خوبصورت لگتا ہے، ایمان بلال کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اللہ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میں نے
نے اپنے محبوب کے یاروں کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت بھر دی ہے، اپنی نافرمانی کی نفرت بھر دی ہے، گناہوں کی نفرت بھر دی ہے. اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن نبی کے یار تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اولئک هم الراشدون. آپ اور میں جنت کی دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن رسول کریم کے یار دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. جس کو اللہ کریم راشد فرما دے اس کے جنتی ہونے کے اندر شک کیا ہو سکتا ہے. لیکن اگلی بات یاد رکھنا راولپنڈی کے دوستو، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ایمان کا پیار بھر دینا، صحابہ کے دلوں میں ایمان کے برتن کو سجا دینا، صحابہ کے دلوں کے اندر کفر اور گناہ کی نفرت بھر دینا. اللہ فرماتے صحابہ کا اپنا کمال نہیں، فضل من اللہ. کس کا فضل ہے؟ کس کا فضل ہے؟ بہت دور. اللہ بڑا لمبا سفر کرنا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ قرآن کی روشنی میں بہت طویل سفر کرنا ہے ہم نے. اللہ فرماتے ہیں اپنا کمال ان کا نہیں ہے، صدیق و فاروق کا اپنا کمال نہیں، عثمان و علی کا اپنا کمال نہیں، طلحہ و زبیر کا اپنا کمال نہیں. فضلا من اللہ، اللہ کریم کی طرف سے فضل ہے. کیوں؟ کام بنتا جو اللہ کے فضل سے ہے. ساڈی بولی وچ کہنے میں کام بنتا اللہ کریم دے فضلاں دے نال ہے. یوں اگر یقین نہیں آیا تو سلطان باہو کی زبان پہ یقین کر لو. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ میں سیرو نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی سر ساہی کہندے نے چھٹاکی دا وی چوتھا حصہ. حضرت سلطان باہو فرما دینا نہ میں سیرو نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سرو ساہی نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ون رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں رتی ون رتیاں تلنا تے او بھی پوری نہیں وزن تے تول پورا بن ہو سی باہو جدا ہو سی فضل الہی ہو. کیوں؟ جو کام بنتا ہے اللہ کریم کے فضل کے ساتھ ہے. اللہ فرماتے ہیں فضل من اللہ ونعما. اتنا تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ صحابہ کے دل پاک ہیں کہ نہیں؟ جن کا عقیدہ ہے وہ بولے صحابہ کے دل پاک یا پلید؟ صحابہ کے دل پاک یا پلید؟ تو ہدیو صحابہ کے دل پاک یا پلید؟ ساری دنیا کے افراد آ کے کہیں صحابہ کرام کے دل برے تھے، ان کی نیتیں غلط تھی. میں ساری دنیا کے فلاسفر، ساری دنیا کے مولوی، ساری دنیا کے پیر، ساری دنیا کی کتابیں جو صحابہ کرام کے دلوں کی نیت کو برا کہیں، میں تمام کتابوں کو ٹھوکرے مار سکتا ہوں پر قرآن کو چھوڑ سکتا. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر تجھے اپنے یار تین حالتوں سے باہر نظر نہیں آئیں گے. اللہ وہ کیسے؟ اور رب کائنات فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے میرے محبوب یا تو تجھے اپنے صحابہ رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا رکوع نہ کر رہے ہو تو سجدہ سجدوں میں نظر آئیں گے، یا سجدہ بھی نہ کر رہے ہو رکوع بھی نہ کر رہے ہو. تو پھر تیسرا حال سن میرے پیغمبر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. جو بھی کام کر رہے ہو تیرے یار میں اللہ ان کے دلوں کی صفائی دیتا ہوں کہ ان کے ہر کام کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ اللہ کریم راضی ہو جائے. اندازہ لگاؤ حضرت
ابو بکر صدیق، لطف نہیں آیا، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھائی جان میرے فاروق اعظم بھائی، جب تہجد کی نماز کے لیے تو کھڑا ہوتا ہے تو بڑی زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ساتھ ہم بھی قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں اور میں تو آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، لیکن تو زور زور کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ میں تو اس لیے زور کے ساتھ تلاوت نہیں کرتا تاکہ دل کے اندر غلط قسم کا وسوسہ شیطان نہ ڈال دے، پھر شیطان کہتا ہے نا ہاں کتنی خوبصورت آواز ہے تیری، اتنا تیرا ترنم کتنا اچھا ہے، تیرا لہجہ کتنا اچھا ہے، تیرا لحن کتنا اچھا ہے۔ شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے میں تو زور کی تلاوت نہیں کرتا۔ حضرت فاروق اعظم جواب دیتے ہیں بھائی جان میں تو زور کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں تاکہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان میرے نزدیک بھی نہ آ سکے۔ جہاں فاروق اعظم جیسا شیر گرج رہا ہو وہاں شیطان جیسے کتے کو آنے کی ہمت نہیں پڑا کرتی۔ ان کے ظلم سنانا اترے دشیطان، رواہ ابو داؤد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اس لیے زور کے ساتھ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہوں تاکہ جو اپنے نرم گرم بستروں کے اندر نیند کر رہے ہیں وہ بھی نیند چھوڑ کر اللہ کریم کی عبادت کے لیے مسجد میں آ جائے۔ اترے دشیطان، شیطان کو بھی بھگا رہا ہوتا ہوں، جہاں میری آواز پڑ جائے وہاں شیطان پلید کو نزدیک آنے کی جرت بھی نہیں پڑا کرتی۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں تو آہستہ پڑھوں گا، فاروق کہتے ہیں میں زور سے پڑھوں گا۔ صدیق کی نیت بھی ٹھیک ہے، فاروق کی نیت بھی، اس کے دل کی نیت یہ ہے اللہ کریم راضی ہو جائے۔ فاروق زور سے پڑھے تو دل کی نیت یہ ہے اللہ کریم راضی ہو جائے، دونوں کی نیت بھی ٹھیک ہے۔ مجھے اجازت دو صدیق فاروق کی نیت پہ شک کرنے والا مسلمان ہو جن کے دلوں کی صفائی اللہ کریم دے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کریم کی رضا چاہتے ہیں میرے پیغمبر، صحابہ کرام سارے، پھر صدیق و فاروق خاص طور پر اس لیے آہستہ اور زور سے تلاوتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ لیکن تسلی صدیق کو بھی نہیں ہوئی، تسلی فاروق اعظم کو بھی نہیں ہوئی۔ صبح دونوں آقا نامدار کی خدمت کے اندر پہنچے، عرض کرتے ہیں آقا دو عالم ہم ایک فیصلہ کرانے آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ ہاں جی بات کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں میں آہستہ تلاوت کرتا ہوں تاکہ شیطان دل کے اندر وسوسہ نہ ڈال دے۔ ہاں فاروق تو بات کر جی میں زور سے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آواز سن کر شیطان نزدیک بھی نہ آ سکے۔ نبی پاک فرماتے صدیق نیت تیری بھی ٹھیک ہے، فاروق نیت تیری بھی ٹھیک ہے، لیکن تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا، میری سنت پہ کام بنتا ہے۔ وہ آخنا پہلی باری نعرہ سنیا بڑا دل خوش ہے، اللہ جذبات تھوڑے قبول کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدیق نیت تیری بھی سچی، فاروق نیت تیری بھی سچی، پر تمہاری نیتوں پہ کام نہیں بنتا، میری سنت پہ کام بنا کرتا ہے۔ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ فاروق تو تھوڑا آہستہ تلاوت کیا کر، او صدیق تو تھوڑا زور سے تلاوت کیا کر، درمیانی آواز سے تلاوت کیا کرو، تب جا کر صدیق و فاروق کو تسلی ہوئی۔ لیکن آہستہ تلاوت کرے یا زور کی تلاوت کرے ان کے دل کا ارادہ ہے کہ راضی کون ہو، کون راضی ہو؟ صحابہ کرام کے دل کی نیت ٹھیک ہے، بات اصل میں یہ کر رہا تھا اگر عبادت کرے تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر بدنی عبادت کرے دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو جائے، مالی عبادت کرے دل کا ارادہ کہ اللہ کریم راضی ہو جائے۔ رسول کریم پوچھتے ہیں فاروق کو میں نے جو مال مانگا تھا اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہاں کتنا مال لائے ہو؟ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ اگلی بات بھی ذرا توجہ سے سننا، جس کو تمام چیزوں کے حالات کا پتہ
ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت یہ بات بھی ساتھ ہے. کتنا لائے ہو؟ آدھا قبیل تو. کچھ دیر گزری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے. صدیق تو بتا تو کتنا مال لایا ہے؟ صدیق کا جواب اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں. توجہ ہے نا؟ آپ تھک تو نہیں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ نہ پوچھو کہ کتنا مال لایا ہوں، یہ پوچھو کہ کتنا چھوڑ کے آیا ہوں. یہ پوچھو کتنا چھوڑ کے آیا ہوں. ہاں بتا کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کا جواب اقبال نے نقل کیا، کہتا ہے پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اللہ کے پیارے پیغمبر بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بوڑھے ابا جان کو دیکھا کہ کچی دیوار کے اوپر ہاتھ مار رہے تھے. میں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی ابا جان خیر تو دیوار کے اوپر کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی کافی عرصہ ہوا میں نے ایک سوئی اس کے اندر رکھی تھی دیوار میں، آج سارا مال لے کے جا رہا ہوں رسول کریم کی خدمت کے اندر. میں صدیق کا دل نہیں چاہتا کہ سب کچھ لے جاؤں اور سوئی میرے گھر میں باقی رہ جائے. السمت ولا مروا بعض کتابوں کے اندر ہے، پہلے کہا السمت ولا مروا کہ صدیق نے اپنا اعلی لباس بازار میں جا کے فروخت کر دیا اور ٹاٹ والا لباس پہن کے آ گئے رسول کریم کی خدمت میں. تب پتہ چلا کہ آیا جبریل فرشتوں کا سردار آ گیا امام الانبیاء کی خدمت میں، اس نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. آقا دو عالم پوچھتے ہیں جبریل بات کیا ہے، یہ ٹاٹ والا لباس کیوں ہے؟ جبریل امین جواب دیتا ہے یا رسول اللہ جب فرش کے اوپر تمہارے صدیق نے ٹاٹ والا لباس پہن لیا، اعلیٰ لباس اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو اللہ کریم نے حکم دیا فرشتوں اگر صدیق فرشوں پہ ٹاٹ والا لباس پہنے، فرشتوں تم عرشوں کے پاس رہنے والے تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن. اور میں اللہ کریم کی طرف سے پیغام بھی لے کے آیا ہوں ان اللہ یقرأ علیک السلام. صدیق اکبر سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صدیق لو اللہ. توجہ کرنا کس موقع پہ بات یاد آ گئی؟ اگر مجھے کوئی آدمی سلام کر دے، پھر امیر آدمی سلام کر دے، پھر دولت والا سلام کر دے، پھر مجھے افسر کوئی سلام کر دے، دنیا کا عہدہ رکھنے والا سلام کر دے، نا 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 اگر میرے علم کی وجہ سے مجھے ڈی سی سلام کر دے، ایس پی سلام کر دے، وزیر اعظم کی طرف سے سلام آ جائے یا صدر کی طرف سے سلام آ جائے، میں قاضی صاحب کو بھی فخر سے بتاؤں گا، آپ کے سامنے بھی تقریریں کروں گا یہ مجھے وزیر اعظم کی طرف سے سلام آتے ہیں، مجھے صدر کی طرف سے سلام آتے ہیں، پر صدیق بھی تو شان والا جس کو خدا کی طرف سے سلام آیا. واہ صدیق تیری قسمت. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ صدیق کو اللہ کریم سلام کہہ رہا ہے اور رب کائنات پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ جبرائیل کہتا ہے اللہ کریم صدیق کی زبان سے سننا چاہتا ہے. ہاں جی بات کیا پوچھنی ہے؟ صدیق اکبر سے پوچھو رازل فی فقرے کا ہم ساخیتن، سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کے اپنا اعلیٰ لباس بھی اللہ کے راستے میں دے کے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ راضی ہے کہ کوئی نہ. جب رسول کریم نے یہ الفاظ کہے ابو بکر حضرت صدیق اکبر کے آنسو آ گئے. صدیق اکبر رونے لگ گئے، رو رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دیجئے اللہ کریم کے دربار میں جا کے عرض کر دے انا ربی رازن انا ربی رازن انا ربی رازن. اگر سارا مال لٹا کے اللہ راضی ہو جائے تو صدیق کو سودا سستا ہے.
دل کی نیت کیا تھی؟ کون راضی ہو؟ بدنی عبادت کریں تو دل کا ارادہ کہ اللہ راضی ہو، مالی عبادت کریں صحابہ تو دل کا ارادہ کہ کون راضی ہو۔ اس جیسی سچی نیت والا آپ کو کوئی نظر آئے گا؟ ہم دعا کر سکتے ہیں لیکن دعویٰ کر سکتے ہیں؟ بات توجہ سے سننا، ربط تمہید کے ساتھ بیان کروں۔ جب صحابہ کرام کے دل کی نیت یہ تھی کہ ہمارے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو عمل خدا کی خالص رضا کے لیے کیا جائے اس عمل کے قبول ہونے کے اندر شک ہو سکتا نہیں ہے۔ صحابہ کے دلوں کی اللہ نے صفائی دی کہ میری رضا کے لیے وہ کام کیا کرتے تھے، اور جو کام خالص خدا کی رضا کے لیے ہو اس کے قبول ہونے کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ کرام کی نیت میں شک نہیں ہو سکتا تو صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت کے اندر شک بھی ہو سکتا؟ آپ کی اور میری نیت مشکوک ہے پر صحابہ کی نیت مشکوک ہو۔ نمبر 2، الفاظ میرے قابل غور، ہمارے اعمال تو مشکوک ہیں، پتہ نہیں قبول ہوئے کہ کوئی نہ، ہمارے دل کی نیتوں میں جو فرق آ جایا کرتا ہے، پر صحابہ کرام کے اعمال قبول ہی قبول ہیں، ان کے دل کی نیت جو ٹھیک ہے۔ پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ او میرے نبی کے یارو، او میرے نبی کے خدمتگاروں، او میرے نبی کی صحبت میں بیٹھنے والوں، یہ تو ٹھیک ہے اعمالکم، تمہارے اعمال کے قبول ہونے میں شک، اعمالکم، تمہارے دل کی نیت بھی ٹھیک، تمہارے اعمال بھی ٹھیک، تمہارے اعمال بھی قبول، لیکن خیال کرنا اگر تم سے میرے نبی کے یارو میرے محبوب کی گستاخی ہو گئی تو تمہارے قبول اعمال بھی میں اللہ برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اتنی لمبی تمہید اسی عنوان کے لیے عرض کی، توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال مشکوک، ہمارے دل کی نیت مشکوک، صحابہ کرام کی نیت بھی ٹھیک اور صحابہ کرام کے اعمال کی قبولیت میں بھی شک۔ توجہ کرنا، جب نبی علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے، آمنہ کے لال کی گستاخی کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے، تو نبی کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمارے مشکوک اعمال بھی بچ سکتے، صحابہ کے قبول اعمال نہیں بچ سکتے۔ اگر رسول کریم کی ذرا سی توہین ہو گئی تو ہمارے مشکوک اعمال جن کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، نبی کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ہماری نمازیں بھی برباد، ہمارے مشکوک روزے بھی برباد، ہمارا مشکوک حج بھی برباد، ہمارے مشکوک صدقات بھی برباد، ہماری مشکوک خیرات بھی برباد۔ جب نبی کی بے ادبی کی وجہ سے، نبی کی گستاخی کی وجہ سے قبول اعمال نہیں بچتے تو مشکوک اعمال بھی بچ سکتے کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، قبول اعمال والے میرے نبی کے یارو، اگر تم سے میرے نبی کی ادنا سی توہین اور گستاخی ہو گئی تو خیال کرنا تمہارے اعمال تمہارے پاس محفوظ نہیں رہیں گے۔ اللہ وہ کیسے؟ ایک گوشہ سے آپ تھک تو نہیں گئے؟ ہاتھ کھڑا کریں جو تھک گئے ہیں۔ بس اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایماندارو، او میرے نبی کے یارو، جس محفل اور مجلس کے اندر میرا محبوب موجود ہو، اے میرا اللہ، اگر تیرا محبوب موجود ہو مجلس کے اندر، پھر
اللہ فرماتے ہیں خیال کرنا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے عملوں پہ ناز کرتے ہوئے میرے نبی کی موجودگی کے اندر ان کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا کرنے کی اجازت ایک، اور دوسرا گوشہ لا تجہروا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، زور کے ساتھ بلاتے ہو، جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں زور سے بلانے کی اجازت، اونچی آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں اور زور کے ساتھ بلانے کی بھی اجازت، ورنہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام قبول اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب قیامت کے میدان میں آیا بندہ، قیامت کے میں نے تو نہیں مانگا، قیامت کے میدان میں آیا بندہ پر اللہ کے پاک پیغمبر کا گستاخ بن کے آیا، علماء دیوبند کو گستاخ کہنے والوں مجرموں، نبی کا ادب ہم سے سنو۔ علماء دیوبند کو بے ادب کہنے والوں ادب محمد الرسول اللہ ہم سے سنو صلی اللہ۔ میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا، دیکھتا ہوں آگے میں پردہ ہٹاؤں گا، خیال کرنا۔ قیامت کے میدان میں آیا بندہ، اللہ کریم فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، یہ تو سمجھے گا میرے نام اعمال میں بڑے اچھے عمل موجود ہوں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کوئی نہ خیراتیں کرنے والا، صدقے کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، کونے میں بیٹھ کے ہو کے وظیفے پڑھنے والا قیامت کے میدان میں آئے گا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کی گستاخی والا الزام ہوگا، آمنہ کے لال کی بے ادبی والا جرم کر کے آیا ہوگا، میں اللہ کیا کروں گا؟ جعلناہ ہباء منثورا، ان کے تمام اعمال کو ایسے ضائع کر کے رکھ دوں گا جس طرح جلی ہوئی آگ کی راکھ ہوا کرتی ہے۔ پیغمبر کے بے ادب کے اعمال باقی بچ سکتے نہیں۔ جو پیغمبر کی گستاخی کرتا نظر آئے اس کو کہو حاجی تیرا حج برباد ہے، پیغمبر کا بے ادب تیری نمازیں برباد ہیں، آمنہ کے لال کا گستاخ تیری زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہیں۔ جہاں صحابہ کی نیکیاں نہیں بچتی وہاں ہماری تمہاری نیکیاں بھی بچ سکتی۔ نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، رسول کریم پوچھتے ہیں اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، پوچھتے ہیں میرے یارو ثابت ابن قیس کہاں گیا؟ اینا ثابت ما فعل بثابت، کیا ہوا ثابت کے ساتھ؟ ہماری محفل کے اندر نظر نہیں آتا۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر کے بیان کردہ ان الفاظ میں سے محدثانہ نکتہ بھی عرض کروں، طلبہ حضرات توجہ کریں۔ رسول کریم پوچھتے ہیں ثابت کہاں گیا؟ نکتہ معلوم ہو گیا رسول کریم کے استفہامی انداز سے کہ جو لیڈر ہو، جو رہبر ہو، اس کو اپنے ورکروں کی خبر رکھنا چاہیے کہ میرے ورکر کہاں گئے، کر کیا رہے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، ورکر کچھ کرتے رہیں، لیڈر خاموش کرن دیو، صحیح جانے تے گئیں ساڈا کے نا۔ کیا ہوا؟ ثابت کہاں گیا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پتہ کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ثابت کے بارے میں، راول پنڈی کے دوستو، جس کو تمام چیزوں کا علم ہو اس کو حال پوچھنے کی ضرورت۔ اگر نبی علیہ السلام
ماں کان ماں یکون کے عالم ہوتے، جو کچھ ہو چکا تمام جانتے ہوتے، جو کچھ قیامت اور قیامت کے بعد ہونے والا ہے اگر تمام ذرہ کائنات کا علم ہوتا تو ثابت کے حال پوچھنے کی ضرورت پھر نہیں باقی رہتی۔ کہاں گیا؟ صحابہ کہتے ہیں پتہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور میرا عقیدہ کہ پیرانے پیر ایک نہیں، الفاظ میرے قابل غور، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، حضرت سلطان باہو، حضرت علی حجویری، بابا غلام فرید، خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی، تمام اللہ کے نیک ولی ایک پلڑے کے اندر اکٹھے کر دیے جائیں، پر حضرت بلال کی آنکھ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس آنکھ کے ساتھ بلال نے آمنہ کے لال کی زیارت کی تھی۔ تمام کائنات کے ولی ایک طرف اکٹھے کر دیے جائیں پر صحابی کی جوتی کی خاک کی شان کا مقابلہ۔ مسئلہ کڑوا تو نہیں ہو گیا؟ ثابت کیا ہوا تجھے؟ حضرت ثابت رو رہا ہے گھر کے اندر، خیر ہو گئی ثابت تیسرا دن نبی کی مجلس میں نہیں آتا۔ کیا ہوا؟ ثابت کہتا ہے میں تو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ ریزن تو بتانا ثابت۔ کہتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی مجلس کے اندر میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اور میرا آواز اونچا ہے، اگر میں آہستہ بات بھی کروں آواز جو میرا اونچا ہوا نبی کی آواز سے بات اونچی ہو جائے گی، پھر تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ میں نے آنا چھوڑ دیا نبی کی مجلس کے اندر تاکہ میرے نیک اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ حضرت ثابت کی پریشانی سنی، صحابہ کرام واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یارو جلدی جاؤ ثابت کو بلا لاؤ۔ ہاں جی ثابت جلدی یا رسول کریم بلا رہے ہیں۔ ثابت دوڑتا ہوا آیا، روتا ہوا آیا، پریشان ہو کے آیا، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثابت میری مجلس میں بیٹھا کر، بات پوچھنی ہو تو پوچھا کر، گفتگو کرنی ہو تو کیا کر۔ یا رسول اللہ میری آواز جو اونچی ہے، نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، آواز اگر تیری اونچی ہے تو کیا ہوا، تیری آواز اونچی بنانے والا کون ہے؟ تو جان بوجھ کے تو آواز اونچی نہیں کرتا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر آواز کو اونچا کیا کرتے ہیں، اور تیرا قصور نہیں، تیری آواز جو اونچی بنائی خود اللہ کریم نے ہے۔ تب ثابت کو تسلی ہوئی، اللہ کریم کے پاک پیغمبر کے اوپر جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اٹھاؤ بخاری شریف علماء سے پوچھو، حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے ساتھ جب بات کیا کرتے تھے اتنا آہستہ حتی یستفہمہ، نبی علیہ السلام پوچھا کرتے تھے صدیق کیا کہہ رہا ہے، فاروق کیا بات کر رہا ہے، وہ دوبارہ کہتے تھے، نبی پاک پھر پوچھتے تھے، وہ سہبارہ کہتے تھے، نبی پاک پھر پوچھتے تھے۔ ابو بکر رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زور سے نہیں بولتا، ایسا نہ ہو آپ کی آواز سے آواز میری اونچی ہو جائے، میری زندگی کی ساری نیکیاں برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ جو فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرا محبوب جہاں موجود ہو ادب کرنا میرے پیغمبر کا، اگر بے ادبی کی آواز اونچی ہو گئی تو اعمال تمہارے بچ سکتے۔ اگلے لفظ کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو کیا کر لیں گے؟ ناراض سیسو تک کرے سو دم بدم پڑھو درود، دم بدم پڑھو درود، گا گا کے کہتا ہے قوال، گا گا کے کہتا ہے ناخن، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود۔
حضرت بھی ہیں وقت آ گئے وہ تاج والے. سمجھ نہیں آتی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی. ادھر تو کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود, پھر کہتے ہیں آ گئے. جو موجود ہو اس کو تو آنے کی ضرورت. سمجھ نہیں آتی. میں جب آپ کے سامنے موجود ہوں بیان کر رہا ہوں, پھر مجھے آنے کی ضرورت. جو موجود ہو اس کو آنے کی ضرورت نہیں پڑا کرتی. کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. دوسرا قوال اٹھا آ گئے وہ تاج والے, آ گئے معراج والے, آ گئے راج والے. تیسرا قوال اٹھا کہتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ نہیں استغفر اللہ. کیا آخر ہے نبی علیہ السلام کی دعا نے نا سنا ہے آپ. ہاں کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. کہتے ہیں نبی پاک عاشقوں کے گھر آیا کرتے ہیں. ادھر کہتے ہیں دم بدم پڑھو درود, حضرت بھی ہیں یہاں موجود. اور جو ہر جگہ موجود ہو اس کو تشریف لانے کی ضرورت. یہ کیا دو رنگی شروع کر دی. دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, یا تشریف لانے والا عقیدہ چھوڑ اور یا موجود بنانے والا عقیدہ چھوڑ. کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ. ہم نے کہا نہیں یہ پیغمبر کی گستاخی کر رہا ہے, آمنہ کے لال کی توہین کر رہا ہے, امام الانبیاء کی گستاخی کر رہا ہے. کیوں قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے, راول پنڈی والوں وہ جاتا ہے, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے, اور نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر, نبیوں نے توحید سکھلائی آ کر. جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ, وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ. خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے, خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, نبی کو وہ در در وات بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا. صدقے توجہ ہے, بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا, اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا. سرائکی دے لفظ نے الاون دا معنی ہوندا ہے بولنا. بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا, اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا. لیا کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا, رات کا وقت تھا, تقریر جب کی رات کو ہم سو گئے. صبح کی جب نماز کا وقت ہوا اذان دی, ایک بوڑھے نے اذان دینے کے بعد کہنے لگا ہن ساری دنیا سہ گئی ہے, تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے. کی کہنے لگا ہن ساری دنیا سہ گئی ہے. اللہ کریم فرمایا محبوب ہن ساری دنیا سو گئی ہے, تو عرشاں تے آ جا. پتہ یاد رکھیے سرحد اسلامی کے کسی کو پتہ پنڈی کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ اگر پتہ چل گیا نہ دیو بندیوں کو تو انہوں نے کہنا ہے جو آئے اور جائے وہ ہر جگہ موجود ہوتا. اس لیے کہتے ہیں ہن ساری دنیا سو گئی ہے. ساری پتہ کوئی نہیں بھائی احمد شعیب خان جاگدا ہے,
کہ ہن ساری دنیا سو گئی ہے، تو عرشاں تے آ جا چپ کر کے، پھر کہتے ہیں بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکدا۔ آئے توحیدی میدان کے اندر ہم نے واضح طور پہ اعلان کر دیا، نہیں جو بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد صلی اللہ ہم نے نعرہ لگا دیا، بشر ہو کہ عرشاں تے جاوے محمد، اتھاں کہیں دی جا نہیں علاوے محمد صلی اللہ۔ بات چھڑی تھی دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پھر سپیکر کھول لیا، صلی اللہ نبینا، صلی اللہ نبی بھی موجود ہے اور آواز اونچی کی کہ نہیں؟ بات سمجھے بات؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا جہاں میرا پیغمبر موجود ہو آواز اونچی کرنے کی اجازت ہو۔ اگر یہ عقیدہ رکھا کہ دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پھر اونچی آواز سے صلاۃ پڑھی تو ساری باتیں برباد ہیں۔ اگر نبی کی موجودگی کا عقیدہ رکھا اور تقریریں خود شروع کر دی، ساری زندگی کے اعمال برباد ہیں۔ اگر نبی کی موجودگی کا عقیدہ رکھا پھر واز خود شروع کر دیا، صلاتیں خود شروع کر دی، تلاوتیں خود شروع کر دی زور زور سے، تو یہ پیغمبر کی گستاخی ہے کہ کوئی نہ؟ ہمارے تو اعمال بحمدللہ محفوظ ہیں کہ ہم ہر جگہ نبی کو موجود مانتے نہیں۔ اور میرے الفاظ یاد رکھنا راول پنڈی والوں، جو خدا ہر جگہ پہ، اس خدا کی مسجدیں بھی ہر جگہ پہ، اس خدا کی مسجدیں بھی ہر جگہ پہ، جو خدا ہر جگہ پہ اس کے گھر بھی ہر جگہ پہ، اور جو محمد ایک جگہ پہ اس کا روزہ بھی ایک جگہ پہ۔ جواب دو مجھے، مطمئن مجھے کرو، اگر پیغمبر کو موجود مانو گے ہر جگہ، اپنی زندگی کے اعمال کی فکر کرو، پھر تم سے بڑا گستاخ کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ جہاں میرا محبوب موجود ہو وہاں اونچی آواز سے بات کرنا، اونچی آواز سے قرات کرنا، اونچی آواز سے تلاوت کرنا، اونچی آواز سے سلام پڑھنا، اونچی آواز سے صلات کہنا، اونچی آواز سے تقریر کرنا، اس سے بڑھ کر میرے محبوب کی گستاخی کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر بے ادبی کوئی نہیں۔ یا تو موجود ہونے والا عقیدہ چھوڑو، پھر یا سٹیج چھوڑو، یا ممبر چھوڑو، یا صلاتیں چھوڑو، یا سلام چھوڑو، یا من گھڑت درود چھوڑو۔ اگر موجودگی والا عقیدہ رکھو گے یہ تمام چیزیں چھوڑنا پڑے گی، اگر یہ تمام چیزیں قابو کرو گے پھر موجودگی والا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ تو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ رب کائنات اللہ کے پاک پیغمبر کو کہتا ہے محبوب اگر تیری گستاخی تیرے صحابہ کریں ان کے اعمال نہیں بچتے، پیغمبر کی گستاخی کرنے سے دوسری امتیوں کے بھی اعمال بچ سکتے نہیں ہیں۔ ایک گوشہ عرض کر دیا، قرآن کی روشنی میں سوچو پیغمبر کا گستاخ کون ہے اور پیغمبر کا عاشق کون ہے۔ میں یار دے کے جا رہا ہوں، ایک عنوان پہ بات کی، پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے، پھر دیکھنا عقیدہ کس کا ہے موجودگی کا، اونچی آواز کون کر رہا ہے۔ ایک معیار دے دیا، آگے پرکھنا آپ کا کام ہے۔ اللہ الفاظ قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا